الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین جمعہ، دنیا میں انسانوں میں سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے. انسانوں میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انبیاء کرام کا نمبر سب سے آگے ہے. انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے ان سب کی زندگی میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں نوح علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے، یوسف علیہ السلام کی حیات میں بھی ملتی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی وہ چیز مکمل طریقے سے نظر آتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا. گویا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی دعوت کا کام یہ نبیوں کا کام ہے، یہ دنیا کے سب سے عظیم انسانوں کا کام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی میرا راستہ ہے. اور اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جتنے میرے ماننے والے، جتنے میرے فالوورز ہیں، جتنے میرے متبعین ہیں، وہ سب کے سب اس راستے کی طرف بلانے والے ہیں. یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام یہ صرف نبی کا کام نہیں ہے، نبی کے تمام متبعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کریں. ہمارے اور آپ کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی دین کی دعوت کا کام یہ علماء کا ہے،
یہ ان کا ہے جن کے پاس سندیں ہیں، ڈگریاں ہیں، جن کے پاس ممبر پر بولنے کی صلاحیت ہے، جن کے پاس تقریر کرنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، وہ لوگ دعوت کا کام کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ دعوت، دین کی دعوت کا کام کس کا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو سورہ یوسف کی میں نے پڑھی، اس آیت نے صاف کر دیا کہ دین کی دعوت کا کام نبی کا بھی ہے اور نبی کے متبعین کا، اس لیے کہ نبی نے صاف فرما دیا، اللہ نے صاف فرما دیا کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبع ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ اچھا، یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہماری امت سب سے بہترین امت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس امت کو یہ جو ٹائٹل ملا، یہ جو خطاب ملا، یہ جو امتیاز ملا کہ یہ سب سے بہترین امت ہے، یہ کیوں ملا؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، لیکن دنیا کی سب سے بہترین امت ہونے کا یہ خطاب جو تم کو ملا ہے، یہ 3 وجہ سے ملا ہے، 3 اسباب کی بنا پر ملا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں سب سے بہترین امت کا لقب اس لیے ملا ہے کیونکہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں جو 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے اور یہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، یہ اس امت کی شرط ہے۔ اس شرط کو جس نے پورا کیا وہ امت میں ہے، ورنہ امت میں نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم کہتے ہیں دعوت کا کام صرف علماء کا ہے، یہ آیت بتا رہی پوری امت کا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اچھا، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورۃ العصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی پورے قرآن کو نہ سمجھے، صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، اس کی ہدایت کے لیے کافی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سورہ عصر میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، تمام کے تمام انسان گھاٹے سے دوچار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں۔ اور نیک عمل کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں۔ میں بارہا اپنی تقریروں میں بتا چکا ہوں کہ نیک عمل کی 2 کنڈیشنز ہیں، 2 شرائط ہیں۔ نیک عمل تبھی نیک عمل ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ان 2 شرطوں پر کوئی عمل کھرا نہ اترے، وہ دیکھنے میں جتنا بھی خوبصورت لگ رہا ہو، شریعت کی نظر میں وہ عمل نیک نہیں۔ تو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت دیں اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ یہاں پہ لفظ وصیت کیوں لایا گیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وصیت عام طور سے جب ایک انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اپنے وارثین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جو خاص خاص باتیں وہ بتا کر جاتا ہے، جن کے بارے میں اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ وصیت نہیں کی تو کہیں میری اولاد کچھ غلط نہ کر دے، میرے وارثین غلط نہ کر دیں، اس کو شریعت میں وصیت کہتے ہیں۔
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والو تمہیں یہ دونوں کام وصیت کے طور پر کرنا ہے. گویا تم موت کے قریب ہو, تمہیں موت آنے والی ہے, ان دونوں کاموں کو تمہیں اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم سمجھ کر کرنا ہے جیسے ایک مرنے والا انسان اپنے مرنے کے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وتواصوا بالحق کہا, حق کی وصیت. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق کا مطلب ہے جو چیز شریعت کے مطابق ہو وہ حق ہے, اور جو چیز شریعت کے خلاف ہو وہ باطل ہے. گویا پوری شریعت آ گئی. گویا اس آیت نے کامیاب لوگوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں اور شریعت کی باتوں کی, دین کی باتوں کی تبلیغ کریں. تو سیدھی سی بات ہے, کیا صرف علماء ہی کامیاب ہوں باقی سارے لوگ گھاٹے میں رہیں؟ یہی بتانا چاہتا ہے قرآن. یہ آیت کریمہ بھی ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام پوری امت کا ہے. اچھا, ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی صحیح بخاری کی, بلکہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. بلغوا انی ولو آیا, اے میرے صحابہ میری باتوں کو تم دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی. تمہیں ایک معمولی سی بات, ایک معمولی سا مسئلہ بھی شریعت کا معلوم ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اور یہی پیغام اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بقرعید کے دن یوم النحر کو تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کی تعداد میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کے سامنے بھی اللہ کے رسول نے یہی پیغام دیا. آپ نے کہا تھا اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. اس کے بعد آپ نے اپنی امت سے کہا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ آج اس میدان میں, منا کے اس میدان میں موجود ہیں, وہ لوگ میرا پیغام, میری شریعت کو ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فرب مبلغ او عام سامعین, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بات ایک آدمی جو ڈائریکٹ سنتا ہے اس سے زیادہ سمجھدار وہ آدمی ہوتا ہے جس کو بعد میں وہ بات پہنچتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی تقریر سنی, کوئی خطبہ سنا, اور آپ نے وہ خطبہ کسی دوسرے کو پہنچایا. آپ اتنا اچھی طریقے سے اس خطبے کا, اس تقریر کا مطلب نہیں سمجھ پائے جتنا اس تیسرے آدمی نے سمجھا. یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فرب مبلغ او عام سامعین, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا پیغام صرف 1 لاکھ صحابہ کو نہیں تھا, یہ پوری امت کو یہ پیغام ہے, پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ دین کی بات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان کو پہنچا دیں جن کو معلوم نہیں. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے کہ صحابہ کرام یا اللہ کے رسول کا رجحان کیا تھا اس بارے میں, اللہ کے رسول کی تعلیم کیا تھی. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ذہنیت تھی کہ دین کی دعوت کا کام تو علماء کا ہے, عام لوگوں کا نہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ چلا. انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا, اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ جو نبی آئے ہوئے ہیں ان کا حال کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, کیریکٹر کیسا ہے. 1400 سال پہلے بھی صرف بات سن کر کوئی کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا تھا, اخلاق بھی دیکھا جاتا تھا, کیریکٹر بھی دیکھا جاتا تھا. اللہ کے رسول کی تعلیم تو سب کو اچھی لگتی تھی. اگر میرے نبی کا وہ کیریکٹر نہ ہوتا, وہ اخلاق نہ ہوتا جو اخلاق اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دیا ہے, تو شاید 23 سال کی مدت میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا. نبی پاک کی سیرت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی گفتار سے زیادہ اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے. صرف گفتار سے نہ کبھی دین پھیلا ہے نہ پھیلے گا. ابھی جو دلی کے قریب میں ایک حادثہ ہوا دادری کے اندر, آج ہم سب مسلمانوں کو جھکجھور دینے والا واقعہ ہے.
ایک مسلمان کو صرف اس افواہ کی بنیاد پر کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت رکھا ہوا ہے گاؤں والوں نے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا. ایک ایسے ملک میں جہاں جس کو جو ہے سیکولر ملک کہا جاتا ہے اور جہاں کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے دنیا بھر میں ڈھڈورا پیٹتا ہے کہ اہنسا پرمو دھرما، ہمارے ہندوستان کا جو دھرم ہے، جو مذہب ہے وہ اہنسا ہے، عدم تشدد ہے، ہم تشدد کی تعلیم نہیں دیتے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت عبرتناک بات ہے میرے بھائی. اور ہمیں اس طریقے کے حالات میں تشدد اپنانے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھی سخت ہو جائیں، ہم بھی مارے کاٹیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج پورے ہندوستان میں جو ایک زہریلی سزا تیار کی جا رہی ہے، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، چاہے اس کی وجہ سیاسی ہو یا جو بھی ہو، پورے ہندوستان میں ایک زہریلی سزا تیار کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت جو بھری جا رہی ہے، یہ ہمیں کہاں لے کر جائے. آج الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. 1400 سال پہلے اجڑ اور جاہل لوگ تھے. انہیں اگر اسلام سمجھ میں آ گیا تو آج کے پڑھے لکھے اور بدھی جیوی ورگ کو، آج کے سنجیدہ اور سمجھدار طبقے کو شریعت کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتی، اسلام کی تعلیمات کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتی. کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا بھی دوش ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے بھی اور دعوت کے ذریعے بھی دین کو ان تک نہیں پہنچایا. بہرحال حضرت ابوذر کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا مکہ. انیس گئے، آ کر انہوں نے رپورٹ دی اپنے بھائی ابوذر کو کہ وہ جو نبی آئے ہوئے ہیں وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، یأمر بمکارم الاخلاق، اچھی تعلیم دیتے ہیں، سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں، امانت داری کی تعلیم دیتے ہیں، اور کوئی کلام سناتے ہیں جو شاعری نہیں ہے. قرآن کے بارے میں کہا کہ کوئی ایسا کلام سناتے ہیں جو شاعری نہیں ہے. حضرت ابوذر نے کہا یار تم جو ہے کوئی تسلی بخش جواب لے کر نہیں، اب مجھے ہی جانا پڑے گا. سامان تیار کیا، نکل گئے مکہ. اب مکہ میں اس وقت کیا حالات تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. کسی کے بارے میں پتہ لگ جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، پورا مکہ اس کے پیچھے پڑ جاتا. یہ گئے چپکے سے مسجد حرام میں جا کر لیٹ گئے. ایک دن گزرا، نہ ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، نہ بات چیت ہوئی. حضرت علی کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر. حضرت علی نے بھانپ لیا کہ نئے مہمان آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، اجنبی ہیں. حضرت علی کا گزر ایک مرتبہ ان کے پاس سے ہوا. حضرت علی نے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ مسافر اپنی منزل کو پہنچ جائے؟ 2 دن ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت علی ان کے پاس گئے اور کہا کہ مل الذی اقدمک، میرے بھائی تم کس لیے آئے ہو مکہ؟ میں 3 دن سے تم کو دیکھ رہا ہوں، تم کسی سے بول بھی نہیں رہے ہو، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے وعدہ کرو مجھ سے کہ تم مجھے صحیح راستہ بتاؤ گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس لیے آیا ہوں. کہا کہ ہاں بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے اس نبی کے بارے میں سنا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا. میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا. کہیں خطرہ نظر آئے گا میں رک جاؤں گا پیشاب کرنے کے بہانے، تم پیچھے رہنا. جب میں دوبارہ چلنے لگوں گا تم پھر چلنا. اس طریقے سے حضرت ابوذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا. فَأَسْلَمَ مِن مَكَانِهِ، فوراً مسلمان ہو گئے. سمجھدار آدمی کو ٹائم نہیں لگتا. اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، فَأَسْلَمَ مِن مَكَانِهِ، فوراً اسلام قبول کر لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتاؤ اور ابھی انتظار کرو یہاں تک کہ میں خود مدینہ آؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن ہوا ہے، ابھی آج ہی کے دن حضرت ابوذر اسلام قبول کیے ہیں. کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، ایک دن اسلام لائے ہوئے ان کو ہوا ہے. نبی نے ان کو تبلیغ کی ذمہ داری دے دی، جاؤ اپنی قوم کو تبلیغ کرو. اور نبی نے کہا کہ ابھی اس بات کو سیکرٹ رکھو. نبی نے تو حکمت کے تحت کہا کہ سیکرٹ رکھو. حضرت ابوذر نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے کس بات کا ڈر ہے، میں تھوڑی مکہ کا رہنے والا ہوں، میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں. آئے مسجد حرام میں نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مکہ کے لوگوں نے پکڑ کے وہیں پہ مارنا شروع کیا، مارتے مارتے بے ہوش کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے چچا، وہ آئے، انہوں نے بچایا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو ظالموں، یہ قبیلے بنو غفار کے ہیں،
ان کو مار دو گے تمہارا جو ملک شام سے جو قافلہ آتا ہے ان کے قبیلے کے پاس سے ہو کے گزرتا ہے تمہارا جینا حرام ہو جائے گا. تب جا کے وہ لوگ ہٹے. مار کھا کے بے ہوش ہو کے حضرت ابو ذر کے ایمان اور استقامت پر کوئی فرق نہیں آیا. دوسرے دن پھر کھلم کھلا جا کے کلمہ پڑھنے لگے مسجد حرام میں. دوسرے دن پھر پٹائی. بہرحال یہ تو اپنی جگہ واقع ہے. حضرت ابو ذر جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کے پاس. انیس نے پوچھا بھائی جان ہوا کیا؟ ماں سنا تھا کیا بات ہوئی؟ نبی سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں نبی سے ملاقات ہوئی, میں نبی کے اوپر ایمان بھی لے آیا. حضرت انیس نے کہا کہ میرے بھائی ابو ذر اگر تم ایمان لے آئے ماں رغبتن بی ان دینک, تو تمہارا دین قبول کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں بھی ایمان لے آتا ہوں. پھر دونوں بھائی اپنی ماں کے پاس آئے. دیکھ رہے ہیں دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. ایک عام آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے, جس کو بھی کلمہ پڑھے ایک دن ہوا ہے. اپنی ماں کے پاس آئے, ماں کو بتایا اسلام کے بارے میں, ماں نے بھی فوراً اسلام کو قبول کیا. پھر دونوں بھائیوں نے سامان وغیرہ تیار کیا, اپنی قوم کے پاس گئے, قوم کے لوگوں کو نبی کے بارے میں بتایا, نبی کی تعلیم کے بارے میں بتایا. آدھی قوم اسلام لے آئی. کیا مقام ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ پر ایک آدمی ہدایت پا جائے اس کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. قسمت دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی تبلیغ سے, ان کی محنت سے ان کی آدھی قوم مسلمانوں کی. اور آدھی قوم نے کہا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئیں گے ہم اسلام قبول کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, ان کی قوم بنو غفار کے باقی آدھے لوگ بھی اسلام لے آئے. جب بنو غفار اسلام لے آئے تو ان کے بغل میں ایک اور قبیلہ رہتا تھا بنو اسلم. اسلم کے لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس. اے اللہ کے رسول جب ہمارے بھائی لوگ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. یہ قبیلہ بھی اسلام لے آیا. اسی موقع پر اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ غفار غفر اللہ لہا, قبیلہ بنو غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, وسالم اسلمہ اللہ, اور قبیلہ بنو سالم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک سنگل آدمی تھے اور ایک دن ان کو اسلام لائے ہوا تھا, انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی دعوت کا کام صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ ہر صاحب ایمان کا. ایک اور مثال دیکھ لیجیے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت مالک ابن حویرث, اور یہ روایت شاید آپ نے سنی بھی ہو. مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً, ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن گزارا, 40 دن نہیں گزارا. تبلیغ کے لیے ہم کون ہوتے ہیں دن طے کرنے والے. نبی کے پاس 20 دن گزارا. جب 20 دن گزر گیا تو حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی. شادی شدہ لوگ تھے, بال بچوں سے دور تھے, موبائل کا دور تھا نہیں کہ بات کر لیں. بال بچوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں گھر کی یاد ستانے لگی. تو جب اللہ کے رسول نے یہ محسوس کر لیا کہ ہمیں گھر کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے ہم سب سے پوچھا بھئی اچھا تم لوگ میں سے شادی شدہ کون ہے, گھر میں کون کون ہے. ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا. اور جب اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے تو حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا, اللہ کے نبی کتنے مہربان تھے, کتنے رفیق تھے, کتنے سمجھدار تھے, اور لوگوں کے جذبات کا کتنا خیال کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ ہم بال بچے دار لوگ ہیں اور 20 دن سے اوپر ہو گیا ہم لوگوں کو آئے ہوئے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو, اب تم لوگ اپنے اپنے گھر واپس جاؤ, اپنے قوم کے لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ. علموہم ومروہم, انہیں دین سکھاؤ, انہیں اچھی باتوں کا حکم دو. اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اور دیکھو میرے یہاں 20 دن رہے ہو, میری نماز تم نے دیکھی ہے, نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ایک آدمی تم میں سے اذان دے اور تم میں سے جو بڑا آدمی ہو وہ اقامت کرے. اچھا, یہ مالک ابن حویرث جو اس حدیث کے راوی ہیں, جو 20 دن تک اللہ کے رسول کے پاس رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, یہ رفع الیدین کی حدیث کے راوی یہ بھی ہیں. پتہ یہ چلا کہ 20 دن تک انہوں نے نبی کی جو نماز دیکھی تھی, اور یہ بالکل آخر میں ایمان لائے, سن 9 ہجری میں ایمان لائے, انہوں نے 20 دن تک جو نبی کی نماز دیکھی تھی اس میں رفع الیدین شامل تھی.
یہ حدیث یہ بتا رہی ہے. بہرحال تو مالک ابن حویرث نے بھی اسلام کی تبلیغ کی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ارے ابھی تو میں علامہ نہیں ہوا ہوں, ابھی تو میرے پاس ڈگری نہیں آئی ہے, ابھی میں کیسے دین کی بات کر سکتا ہوں. آج ہوتا ہے نا, دین کی بات کرنا ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ گناہ سمجھتے ہیں. ارے یہ تو علماء کا کام ہے, یہ مولویوں کا کام ہے. مالک ابن حویرث نے اسلام کی تبلیغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی ہے کہ اگر ہم اس حدیث کی گہرائی میں چلے جائیں, اس کو سمجھ لیں, تو ہم میں سے ہر آدمی دین کی دعوت کے کام کو ذمہ داری سمجھ کر کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع شیئا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اس آدمی کے چہرے کو قیامت کے دن فریش رکھے, تر و تازہ رکھے, جو ہماری کوئی ایک بات سنے, نبی کی کوئی ایک حدیث سنے, فبلغہ کما سمع, اور جیسے سنے ویسے پہنچا دے. یہ نبی کی دعا ہے, اور یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. یہ نبی کی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تبلیغ کرنے والوں کو, دین کی دعوت کرنے والوں کے چہرے کو قیامت کے دن تر و تازہ. میرے بھائیوں, اگر آپ کی تبلیغ سے, آپ کے کہنے سے آپ کا کوئی دوست اگر نمازی ہو جائے, آپ کے سمجھانے سے کوئی دوست اگر شراب چھوڑ دے, آپ کے سمجھانے سے اگر کوئی دوست جناکاری چھوڑ دے, میری پیاری مائیں بہنیں اگر ان کے سمجھانے سے ان کی کوئی بہن, ان کی کوئی سہیلی اگر پردہ کرنے لگے, تو جب تک وہ زندہ ہے اس کی تمام نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث, آپ نے فرمایا من دعا الی ہدی, جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا, فلہ من الاجر, تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی اتباع کرنے والے, اس کی بات ماننے والے جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا, اور ان کی نیکی میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. اگر میرے کہنے پر آپ نے نیک عمل شروع کر دیا, آپ کو آپ کا ثواب پورا ملے گا, اور اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا. اتنی بڑی بشارت ہے. باتیں بہت ہیں اس موضوع پر. جنوں کی ایک جماعت, اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جنوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. انہوں نے قرآن سنا, اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جنوں نے, انسان نہیں, جنوں کی بات ہو رہی, جنات نے قرآن سنا, اور قرآن سننے کے بعد قرآن نے ان کے دل پر اثر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُدْبِرِينَ. اے میرے نبی یاد کیجیے, جب جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس میں گزری اور قرآن کو غور سے سننے لگی, قرآن پڑھا جا رہا, انہوں نے کہا کہ چپ رہو, خاموش رہو, اور جب قرآن کو سنا تو اپنی قوم کے پاس واپس گئے, اور جا کر کیا کہا, قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. اے میری قوم کے لوگوں, ہم لوگوں نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے, جو حق بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے, یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے, ان کی دعوت کو قبول کرو. وآمنوا بہ, ان کے اوپر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ویجرکم من عذاب علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف دہ عذاب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. جنات نے ایک بار قرآن سنا, جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور بہت سارے جنات اسلام لے آئے. میرے بھائیوں, کیا ہم جنات سے بھی گئے گزریں گے؟ یہ دعوت دین کی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر ہے. لیکن ہاں, جاتے جاتے میں اتنی بات ضرور کہہ دوں کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت ایک ہوتی ہے انفرادی دعوت. آپ کاروبار کرتے ہیں, اپنے کاروباری حلقے میں آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں. ایک عورت ہے, گھر میں اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو دین کی تبلیغ کرے, آپ اپنے دوستوں. اور ایک ہوتی ہے اجتماعی دعوت, ممبر سے درس دے کوئی آدمی, مسجد میں لیکچر دے, درس دے, کتابیں لکھے. یہ کام ان کا ہے جن کو اس فن میں کمال حاصل. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آدمی ممبر پہ چڑھ جائے اور تقریریں کرے, لیکچر دے, یہ علم کی شان کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.
تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فل ٹائم دین کی دعوت کا کام کریں. پارٹ ٹائم تو سب کا کام ہے، لیکن فل ٹائم دعوت کا کام ان کا ہے. مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہو جس کا کام ہی ہو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لیکن دین کی طرف بلانے کے پہلے وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے. اسی لیے بغیر علم کے کبھی بھی کوئی بات دوسرے تک نہ پہنچائے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کبھی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑے جس کا آپ کو علم نہ ہو. کوئی اگر باریک مسئلہ ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادتوں کا مسئلہ ہو، علماء سے رجوع کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بحث کریں. بلا وجہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر بننے کی کوشش نہ کریں. تو یہ تنبیہات یاد رکھیں. اور باقی ہم میں سے ہر انسان دین کی دعوت کا کام اپنی صلاحیت کے حساب سے، اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے، اپنی لمٹ کے حساب سے کرے. اس موضوع سے ریلیٹڈ ایک اور اہم بات ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے، کون سی خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یعنی دین کی دعوت کا کام کرنا تو سب کو ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ پرسوں جلالی پورہ میں جو پروگرام ہے وہاں ہمارا یہی ٹاپک رہے گا، یہی موضوع رہے گا کہ داعی کے اوصاف کیا ہے. ایک انسان اگر دعوت کا کام کر رہا ہے تو اس کے اپنے اندر کون سے اوصاف اس کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے علم کے اعتبار سے دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اپنے ماحول کی، اپنے گھر بار کی اور اپنے آس پاس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے مال و منال میں، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اخلاق احمد جن کا ابھی دلی کے قریب دادری میں جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس ظلم کے مرتکب ہیں اور یہ سلوک جن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھے اور مسلمانوں کو اور دیگر تمام مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر محبت اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.